دوستو سچ کے ساتھ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، بڑا کڑا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ وہ کبھی بھی بولنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ آج کوشش کر لیجئے سچ بولنے کی، آپ کو خود ہی مشکل کا احساس ہو جائے گا۔ میں برسوں سے اس مشکل سے نمٹ رہا ہوں، کیونکہ جیسے ہی آپ سچ بولیں گے آپ کے سامنے مخالفت کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، بہت بڑی قوت ہوگی۔ لیکن جو سچ بولنا جتنا مشکل ہے نا، اس سے زیادہ سچ سننا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ سچ سننے نکلیں گے تو آپ کو ہر موڑ پر تکلیف کا احساس ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں مختلف مقامات پر، خاص طور پر گلگت بلتستان، اسی طرح پشتونخوا، کشمیر اور اب پنجاب میں بھی شدید سیلاب آئے۔ ایک طرف یہ ہمارے ہاں گفتگو تھی کہ یہ خدا کا عذاب ہے، یہ ہنگامی حالات ہیں، یہ قدرتی آفت ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں یہ گفتگو تھی کہ قدرتی آفت ہے تو کہیں مس مینجمنٹ تو نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کوئی خدا کا عذاب ہے، کوئی مس مینجمنٹ ہے، یا یہ گفتگو اس سے کچھ ہٹ کر بھی بات ہے جو سچائی ہے۔ تو سچائی یہ ہے دوستو کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے خاص طور پر بنیر کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ ایک ہی گھنٹے میں کوئی 155 ملی میٹر بارش ہوئی اور اس کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ یہ سچ ہے۔ پاکستان کے اندر جتنی شدید بارشیں اس دفعہ دیکھی گئی ہیں، ایسی شدید بارشیں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اتنی کم مدت میں اتنا پانی آسمان سے گرنا، یہ غیر معمولی رہا ہے۔ ہندوستان کے انتظام والے کشمیر میں جس انداز سے شدید بارشیں ہوئی ہیں، جو وہاں پر نقصان ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ تو گو کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ معطل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سفارتی طور پر پاکستان کو بتایا کہ بقول بھارتی حکومت کے کہ وہ ایک انسانی معاملہ ہے، یا انسانی سطح پر پاکستان کو بتایا گیا کہ سیلاب بہت بڑی، یعنی پانی کی بہت بڑی مقدار میں ایک بہت بڑے ریلوں کی صورت میں پاکستان کی جانب آ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پر مال مویشی وہ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کئی مقامات پر لوگوں کا گھروں کا نقصان ہوا، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، سڑکیں ٹوٹ گئیں، کئی دیہات ہیں جو آپس میں رابطہ کھو بیٹھے، کئی مقامات پر بجلی کا نظام تباہ ہو گیا۔ یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عذاب الہی ہے؟ کیا یہ قدرتی آفت ہے؟ یا یہ مس مینجمنٹ ہے؟ اور یا پھر یہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ دوستو معاملہ یہ ہے کہ سیاسیات میں اور عمرانیات میں چیزیں 2 + 2 4 نہیں ہوتی، بڑی پیچیدہ ہوتی ہیں۔ ان کو اسی پیچیدگی سے ہی سمجھنا ہوتا ہے۔ سماجیات کے موضوعات بہت آسان نہیں ہوتے، ان کی کئی تہیں ہوتی ہیں۔ یقین کیجئے کہ کبھی کبھی تو آپ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ جس نوشن کو چاہیں اسے درست قرار دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حتمی سچ ہے اس تک پہنچنا خاصا مشکل کام ہے، بڑا جو کہتے ہیں صبر آزما کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو جھوٹ اور سچ کے بیچ کی آلودگی کی کئی لیئرز، کئی پرتیں انہیں ہٹانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں سچ کہاں ہے۔ آپ کو ایک تربیت دی گئی ہے پچھلے کئی برسوں میں کہ آپ نے سوچنا ہے تو پارٹی لائن پر سوچنا ہے۔ نون لیگ کا کوئی آدمی ہے تو اس نے سوچنا ہے کہ نقصان پاکستان کا یا پاکستان کے عوام کا کتنا بھی ہو جائے، لیکن مجھے ہر صورت میں نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ پاکستان کا کچھ بھی نقصان ہو جائے، آپ کے لوگوں کا کچھ بھی نقصان ہو جائے، لیکن آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کوئی اس سے زیادہ عام نہیں ہے۔ حالانکہ سچائی کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو انسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، شہریوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پشتونخوا میں کلاؤڈ برسٹ تو ہوا، وہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ قدرتی آفت ہے، آپ نہیں روک سکتے۔ اس وقت موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کسی بھی جگہ پر ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے بات۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ مٹی کے تودے گر رہے ہیں، تو اس کے بعد پشتونخوا کی حکومت کتنی فعال تھی، ریسکیو سرگرمیاں کیسی تھیں، امدادی سرگرمیاں اور ریلیف کی سرگرمیاں کیسی تھیں۔
وہاں پر کیا مشینری موجود تھی، ایک نظام موجود تھا جو کام کر سکتا؟ اس سوال کا جواب پشتونخوا کے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر بے شمار وہاں جو ہمارے دوست رپورٹرز صحافی ہیں ان سے بات کی، اور ان کی جانب سے جو جوابات آئے وہ میں بھی آپ کو کچھ دیر میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح پنجاب میں اچانک جب کئی جو ڈیم ہیں، کیونکہ انڈیا کے جتنے بھی ڈیم ہیں وہ رن آف دا ریور کے ڈیم ہیں، وہ پانی سٹور بہت زیادہ نہیں کر سکتے، تو وہاں سے جب پانی نکلا تو آپ جانتے ہیں کہ راوی اور ستلج جو کہ خشک دریا ہیں، یعنی وہ دریا ہیں جن کو مشرقی دریا کہا جاتا ہے انڈس واٹر سسٹم کا، وہ دریا تو پاکستان کے پاس ہیں ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دریاؤں کے آس پاس کے لوگ بھول چکے ہیں یا بھولتے جا رہے ہیں کہ پانی کے بڑے ریلے آ جائیں تو انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ چونکہ برسوں سے وہاں سے پانی نہیں گزرا، تو آپ نے دیکھا کہ آبادیاں دھیرے دھیرے اس دریا کے راستے میں بنتی چلی گئی ہیں۔ پاکستان میں ایک منصوبہ تھا راوی سٹی کا اور روڈا کا کہ وہاں پر ایک شہر بسا دیا جائے، کیونکہ اب تو راوی نہیں آ رہا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ راوی تو دھیرے دھیرے اب ایک نالے کی صورت میں ہے، جو گندا نالا ہے، اس سے زیادہ تو راوی رہا نہیں ہے، تو اس لیے یہاں کیوں نہ ایک شہر بسا دیا جائے، کیونکہ لاہور شہر پھیل رہا ہے۔ اسی طرح نون لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے بھی اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، یہ سوچے بغیر کہ کلائمیٹ چینج کے دور میں آپ کیا ایسے کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ اس نقصان کو برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ ایسی کسی ہنگامی صورت میں آپ کیا برداشت کر پائیں گے؟ اور خاص طور پر ایک ایسے ملک سے اگر پانی آ رہا ہو جس ملک کے ساتھ آپ کی کشیدگی چل رہی ہے، آپ کا تناؤ ہے، اور ممکن ہے کہ پاکستان میں جو پانی ہے اس کو یوں سمجھے کہ آبی جارحیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب قدرتی آفت میں بھی نہیں ہے، اس کا جواب مس مینجمنٹ میں بھی نہیں ہے، اس کا جواب ہے بنیادی طور پر ہمارے ہاں سوچنے کا چونکہ رواج نہیں ہے، اور ہمارے ہاں ہمیشہ چیزوں کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ صرف کوشش کی جاتی ہے بلکہ لوگ بھی آسان چیزیں سمجھنا پسند کرتے ہیں، انہیں مشکل چیز پسند نہیں آتی۔ اگر میں یہاں پر کوئی مشکل بات کروں گا تو آپ کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہیں گے اس کو۔ حالانکہ مصیبت یہ ہے کہ یہ جو سماجی مسائل ہیں، یہ جو جغرافیائی مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا گہرائی سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے دوستو کہ پنجاب میں تو یہ شدید پانی آیا، اور پنجاب میں جو حکومت ہے اس کے پاس کیا ریسکیو کی سرگرمیوں کے لیے سامان موجود تھا، یا جو ابھی اس وقت ہمیشہ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں، اسی طرح سانپ کے کاٹنے کے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں، پاکستان ایک گرم علاقہ ہے، تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ویکسینیشنز پاکستان کے پاس موجود ہیں، وہ سانپوں کے زہر کا تریاق موجود ہے، یہ سب دیکھنا ہوگا۔ پنجاب میں بھی بہت سارے دوستوں سے میری بات ہوئی کل اور آج، درجنوں لوگوں سے میں نے بات کی، جو صحافی دوست بھی ہیں، جو دیگر احباب بھی ہیں، حکومتی محکموں میں کام کرنے والے دوست بھی ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، ان سب سے تفصیل سے بات ہوئی۔ بات یہ ہے دوستوں کہ کے پی میں جب کلاؤڈ برسٹ ہوا اور یہ قدرتی آفت آئی، قدرتی آفت کو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ روک نہیں سکتے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، وہ چین ہو کہ امریکہ ہو، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اس لیے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اور قدرتی آفت ہوتی ہے تو کسی بھی حکومت کے لیے اس سے فوراً نمٹنا آسان نہیں ہوتا، دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ اس کی ریسکیو سرگرمیوں کے لیے حکومت کے پاس کیا تیاریاں ہیں۔ کے پی میں بدقسمتی سے دوستو ریسکیو سرگرمیوں میں کوئی بہت غیر معمولی نظام ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہاں پر انسانی جانوں کا نقصان ہو یا دیگر ہوں، ظاہر ہے اس کی تباہی کا بنیر کا خاص طور پر کئی علاقے ہیں وہ تو بالکل مٹی ہو گئے، لیکن آپ اگر غور کریں تو پشتونخوا میں جو نظام ہے وہ موجود نہیں ہے ریسکیو کا۔ اچھا، اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ عاطف صاحب دیکھیں نا، جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب ظاہر ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے، اور وہ اتنا سڈن نہیں ہوتا، اور اس میں تو بچت ہے اور اس کا تو پانی بھی نکل جاتا ہے آرام سے، لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر ایسا ہوتا ہے تو تباہی مچ جاتی ہے۔ صاحب پہاڑی علاقے ہیں اور جہاں قدرتی آفات زیادہ شدت سے آ سکتی ہیں، تو وہاں تو ریسکیو کا نظام اور بھی زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ وہاں تو آپ کے پاس امدادی سرگرمیوں کی جو صورت ہے یا جو نظام ہے وہ اور مستعد ہونا چاہیے۔ وہ اگر نہیں ہے تو یہ سوال آپ کس سے کر رہے ہیں؟ اس کا جواب اپنی سیاسی جماعت یا اپنی سیاسی رہنما کی حمایت میں تو نہیں ہے، اس کا سوال کا جواب تو سوال کرنے میں ہے کہ صاحب ایسا کیوں ہے کے پی میں
کوئی 12-13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے اس صوبے کے حکمرانوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب 12-13 سال سے آپ ریلیف کا، ریسکیو کا کوئی نظام نہیں بنا پائے، ایک ایسا نظام جو کسی بھی علاقے میں ہنگامی صورت میں یا قدرتی آفت کی صورت میں وہ تیزی سے کام کر سکے؟ قدرتی آفت کو تو آپ نہیں روک سکتے، لیکن قدرتی آفت کے بعد کے عذاب کو تو آپ روک سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ عذاب کا مطلب ایک بڑا سادہ سا ہے، عذاب کی ڈیفینیشن بڑی سادہ سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سانحہ جس سے آپ بچ سکتے ہوں لیکن نہ بچیں، وہ عذاب ہے۔ آپ اگر مذہبی کتابوں میں بھی دیکھ لیں تو عذاب سے پہلے اس عذاب سے بچنے کا ایک پورا پروسیس ہے، اور جب اس عذاب سے بچنے کے پروسیس سے لوگ انکار کر دیتے ہیں، نافرمانی کر دیتے ہیں، روگردانی کر دیتے ہیں، تو پھر عذاب جا لیتا ہے، اور پھر ظاہر ہے عذاب تو عذاب ہے۔ تو اگر آپ نے تیاری نہیں کی، آپ نے اس عذاب سے، اس سانحے سے پہلے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اور پھر آپ کو کوئی قدرتی آفت آ پڑتی ہے، تو وہ واقعی پھر عذاب ہے، اس لیے کہ آپ نے وقت ہونے کے باوجود، ریسورسز ہونے کے باوجود آپ نے تیاری نہیں کی۔ پنجاب میں نے جتنے دوستوں سے بات کی، پنجاب میں ریسکیو سرگرمیوں میں بہت سارے سکم موجود ہیں، امدادی سرگرمیوں میں یا ریلیف کی سرگرمیوں میں کئی سکم موجود ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ پنجاب میں جتنے بھی اضلاع میں میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ موجود ہے، گورنمنٹ فعال انداز سے کم کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہاں پولیس ہو، اب پولیس کا کام تو نہیں تھا اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینا، لیکن پولیس تک استعمال ہو رہی ہے، ریسکیو ادارے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی پنجاب کے لوگوں کو ظاہر ہے اس پر یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ اور بہتر کیوں نہیں ہوا، یقیناً سوال کرنا چاہیے، یہ بالکل سوال بنتا ہے، جائز سوال ہے، لیکن پنجاب کے لوگوں کو اس بات پر اطمینان تو ہوگا کہ ہماری جتنی بھی استطاعت تھی حکومت نے وہ ساری لگا دی، اور جو ریسکیو کی سرگرمیاں ہیں وہ انجام پائیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اس وقت حالات کچھ اس طرح سے، یہ کہنا بھی مشکل ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کہیں گے تو یہ ایک رواج بن گیا کہ جی اگر آپ نے کوئی بات کی تو فوراً آپ کو فلاں جماعت سے لنک کر دیا جائے گا۔ عاطف صاحب، آپ نے کیونکہ پنجاب حکومت کی تعریف کی، اب آپ نون لیگ سے آپ کہتے ہیں، بھائی نون لیگ سے تعلق نہیں ہے، میرا کام کسی جماعت کا تعلق نہیں ہے، میرا کام آپ کو مسلسل جہاں پر بھی دستوری بالادستی کی بات آئے گی، جہاں پر بھی جمہوریت کی بات آئے گی، جہاں پر بھی کوئی انسانی حقوق کی بات آئے گی، آپ کو میری آواز ہمیشہ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آپ وہ مہرنگ کا معاملہ ہو کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا معاملہ ہو، پاکستان میں انسانی حقوق، اب آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو خود دیکھیے، عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، آپ کو پتا ہے میں نے کتنے ویلاگز کیے اس پر کہ کیوں اغوا کیا، کیسے کیا، کیوں نہیں ایسا واقعہ ہونا چاہیے، یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں یہ کیوں ایک خراب عمل ہیں اور غیر قانونی عمل ہیں، درجنوں ویلاگ کیے۔ جب پاکستان میں ابھی حالیہ انتخابات چرائے گئے، کم سے کم میں نے 10 ویلاگ کیے ہیں کہ انتخابات جب تک شفاف نہیں ہوں گے، لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ خود نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان میں حکمران فوجی آشیرواد سے آئیں گے اور وہ فوج کی خدمت کریں گے، پاکستان کے لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے۔ دسیوں در مجھے اب تک کسی نون لیگ کے آدمی نے نہیں کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ دوسری طرف کہیں کہ صاحب یہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، بھائی آپ سیاسی جماعتوں سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ تو نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، ارے بھائی میرا تعلق کسی جماعت سے نہیں، میرا تعلق پاکستان کے عوام سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک جمہوری معاشرہ ہو، ایک اچھا معاشرہ ہو جہاں پر گفتگو ہو، تشدد نہ ہو، عسکریت پسندی نہ ہو، مذہبی جنون نہ ہو، جہاں پر لوگ بات کریں، گفتگو ہو سکے۔ اس کے علاوہ میرا آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا کوئی مفاد ہو سکتا ہے؟ تو میری رائے میں جو ابھی سیلاب آئے پاکستان میں، اب سوچنا چاہیے شارٹ سائٹڈ کی بجائے آپ کو لمبا پلان کرنا ہوگا۔ پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہیں ان کو اپنے طور پر اور وفاق کو اپنے طور پر ایک ریسکیو کا پورا ایک نظام بنانا ہوگا، جو ایک ایسا نظام ہو جو کسی بھی صوبے میں کوئی ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ فوری طور پر پورے مستعد ہو کر وہ اس کا جواب دے سکے، انسداد کر سکے، انسانی جانوں کے نقصان کو روک سکے، املاک اور مویشیوں کی جانوں کے نقصان کو روک سکے، جس کا کام ہو یہ۔ اور ایک اور چیز جو چیز مجھے نظر آئی، ابھی میں شہباز شریف کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے، بھائی پاکستان کو ایز سچ ڈیم سے زیادہ پاکستان کو نمبر 1 واٹر پالیسی بنانا چاہیے، پاکستان کو سمارٹ ایریگیشن پالیسی اپنانا چاہیے، اس کے لیے ہائیڈرولوجسٹ اور جو ماحولیات کے دوست ہیں ان سے کرنا چاہیے، اور دنیا بھر میں بہت ساری فنڈنگ موجود ہے جو کلائمیٹ اڈاپٹیشن ہے اس کے لیے ہے، جو کلائمیٹ میٹیگیشن ہے اس کے لیے ہے، آپ پروجیکٹ پیش کریں تاکہ
اب دنیا میں کوئی $100 ارب کے قریب وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں. پاکستان اگر اس راستے پر چلتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج سے، کیونکہ پاکستان متاثرہ ملک ہے، تو جو کلائمیٹ چینج سے نبرد آزما ہونے والے پروجیکٹس ہیں ان میں اب دنیا انویسٹ کرے گی. پاکستان کو اس وقت ڈیمز سے زیادہ بجلی بنانے کے لیے پون چکیاں اور سولر پارکس بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک طویل ساحلی پٹی ہے جو استعمال ہو سکتی ہے پون چکیوں کے لیے، یعنی ونڈ پاورز کے لیے، ونڈ ٹربائنس کے لیے. اور اسی طرح آپ کے چولستان وغیرہ کے جو علاقے ہیں، پاکستان کو تو ہر علاقہ گرم ہے، پاکستان میں تو ہر علاقہ دھوپ سے بھرا ہوا ہے. یہ انرجی ہے، یہ مفت توانائی ہے. اس کو اگر آپ حاصل نہیں کر رہے تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ اس توانائی کو استعمال کریں، کنورٹ کریں اس کو الیکٹرسٹی میں، تو پاکستان میں تو گھر گھر روشن ہو سکتا ہے، پاکستان کی انڈسٹریز چل سکتی ہیں. دنیا اب وہ گیس اور یہ دیگر چیزوں سے شفٹ ہو کر وہ متبادل راستوں پر ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈنمارک پچھلے کچھ 4-5 سال پہلے وہ سارا معاملہ ختم کر چکا ہے. اب وہاں پر پیدا ہونے والی تمام کی تمام بجلی وہ ونڈ پاور سے آ رہی ہے، بلکہ جرمنی اس سے بجلی خریدتا ہے، اور جرمنی بھی اب بہت سارا انویسٹ کر رہا ہے ونڈ پاور پر اور سولر پارکس پر. تو پاکستان میں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ترقی ہو، تو یہ ڈیمز اور اس طرح کے جو پیسے، جس پر زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس کی بجائے دریاؤں کو ان کا فلو واپس کریں. دنیا میں کلائمیٹ چینج کا حل تمام کے تمام ہائیڈرولوجسٹ، تمام کے تمام ماہرین موسمیات اور ماہرین ماحول وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ قدرتی ماحول کے ساتھ اپنا انطباق کریں گے، جتنا سنک ہوں گے آپ اس کے ساتھ، اپنے آپ کو جتنا ہم آہنگ کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے خطرات کم ہوتے چلے جائیں گے. آپ جانتے ہیں، میں نے ایک ریسرچ کی تھی کچھ عرصے پہلے، کوئی 3-4 سال پہلے، غالباً 2019 یا 20 میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا 1900 سے لے کے 1920 تک جو پانی کی پریسپیٹیشن ہوئی ہے، یعنی بارش جو برسی ہے پاکستان کے علاقے پر. ذرا اس وقت پاکستان نہیں تھا، لیکن جو پاکستان کے جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں آپ، اور پھر 2000 سے لے کے 2020 تک، ان 20 سالوں میں، ایک صدی پہلے اور ایک صدی 2000 سے لے کے 2020 تک پاکستان میں زیادہ بارش آئی ہے. یعنی پانی آپ کے ہاں بڑا ہے، تو پانی کہاں گیا ہے؟ اس کا مطلب پانی مس مینج ہو رہا ہے. اس مس مینجمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو واٹر پالیسی چاہیے. اسی طرح پاکستان کا پانی کا بہت بڑا جو مقدار ہے وہ ایگریکلچر میں، قریب 80% پانی پاکستان کا وہ ایگریکلچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس پانی کی بچت کے لیے سمارٹ ایریگیشن استعمال کر سکتا ہے. آپ اسرائیل میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر سمارٹ ایریگیشن ہے. وہاں پر جو دوسرا ایک جو سمارٹ ایریگیشن، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ زمین کو سیم اور تھور سے بھی بچاتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ پانی، جو فلڈ ایریگیشن جس کو کہتے ہیں، جو پرانا ہے، 3-4 ہزار سال پرانا جو طریقہ ہے، جو ابھی بھی نہروں کی صورت میں جو آپ کر رہے ہیں، اس طریقے میں تو پانی ضائع بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی پانی بے پناہ ضائع ہوتا ہے. پانی جتنی گرم علاقے میں آپ رہتے ہیں، پانی کتنا اڑتا ہوگا آپ کا. دوسرا یہ جو پانی گرم ہوتا ہے اور اڑتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو زمین ہے وہ بانجھ ہوتی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان اور اس پورے خطے میں سیلاب کے لیے دعائیں کی جاتی تھی ماضی میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیلاب آتے تھے تو جو زمین کا اوپر کا 4-5 سینٹی میٹر کا علاقہ ہے، اس سے وہ سیم ختم ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اچھی فصل اگتی تھی. اب پاکستان میں آپ نے جو دریا بند کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں مسائل یہ شروع ہو گئے ہیں کہ وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ایک تو ساؤتھ سے نارتھ کی طرف منتقل ہو گیا ہے. کیٹی بندر کا علاقہ ہے، ڈیلٹا کے آس پاس کے دیگر علاقے جو ہیں، بدین کا علاقہ ہے، یہ سارے علاقے بانجھ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پورے کا پورا سمندر اندر آ گیا. جب پانی سمندر میں گرتا تھا تو یہ سمندر کو دھکیلتا تھا، اور آپ کی ایک خوشحال زمین تھی. یہاں لوگ بہت خوشحال ہوا کرتے تھے، بدین اور ٹھٹھا اور کیٹی بندر کے لوگ. لاکھوں لوگ، قریب کوئی 50 لاکھ ایکڑ کا علاقہ ہے، وہ ہمارا ضائع ہو گیا. تو پاکستان کو پالیسی کی ضرورت ہے، پاکستان کو اصلاحات کی ضرورت ہے. اپنی پارٹی سے باہر نکل کے پاکستان کو طویل المدتی سوچنا ہوگا کہ اگر آپ نے بقا کے ساتھ رہنا ہے. میں اب پھر بتا دوں کہ اگلے کچھ برسوں میں پاکستان کی بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ماحولیات ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا میں بڑی بڑی تغیر ہونے والے ہیں، دنیا میں جنگیں ہو سکتی ہیں پانی پر. اس لیے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں. اور یہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک اور ڈیم بنا دیں گے اور ایک اور ڈیم بنا دیں گے. ڈیم کی تو عمر ہی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، 30-35 سال میں ڈیم بھر جاتا ہے مٹی سے، پھر آپ کو ایک نیا ڈیم بنانا پڑتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو جدید سسٹم ہیں ان کی طرف منتقل ہوں. یہ جو نعرے ہیں ان سے باہر نکلیں، سوچیں. اور یہ انجینئرز کو واٹر پالیسی بنانے کی بجائے آپ ہائیڈرولوجسٹ اور جو سائنٹسٹ ہیں ان کو استعمال کریں. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو موجود ہیں، ان کی خدمات لیں. ہالینڈ آپ کے سامنے ہے. انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ گاڈ میڈ دا ورلڈ اینڈ ڈچ میڈ دا نیدرلینڈز، کہ خدا نے دنیا بنائی ہے
اور ڈچ لوگ جو ہے نا، جو ہالینڈ کے لوگ ہیں، انہوں نے ہالینڈ بنایا ہے اس لیے کہ وہ 80% کے قریب جو علاقہ ہے وہ ملک ہے، وہ سارا پانی سے ریکلیم ملک ہے، پانی سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، وہ ڈیمز بنانا جانتے ہیں. تو بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو آپ ان سے لے سکتے ہیں کہ پانی کو مینیج کیسے کرنا ہے، زرعی زمین کس طرح سے ہوگی، زرعی زمین تک سمارٹ ایریگیشن کیسے ہوگی. اس کی بجائے ہمارے ہاں جی میں 400 ڈیم بنا دوں گا تو دوسرا کہتا ہے جی میں 500 بنا دوں گا. وہ ابھی تک وہ پچھلی صدی سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. اور یہ بات میں پارٹی لائن سے بہت اوپر کر رہا ہوں، یہ تمام کے تمام پارٹیز کا مسئلہ ہے. آپ کے یہاں اب تک کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے جو واقعی میں ماحول دوست طریقوں سے پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کی بات کر رہی ہو. اب تک وہ جو نا وہ پرانے نعرے ہیں، ہم یہ انسٹرکچر کھڑا کر دیں گے اور ہم یہ اسٹرکچر کھڑا کر دیں گے. اس سے باہر نکل کے آپ کو سائنس کو استعمال کرنا پڑے گا، جدید طریقوں کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ بہتری ہے وہ آئے. لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، پاکستان کو ریسکیو کا اور ریلیف کا ایک پراپر نظام درکار ہے جو ہنگامی حالات سے نمٹ سکے. کیونکہ کلاؤڈ برسٹ جو بنیر میں ابھی ہوا ہے، یہ اب روز کی بات ہوگا. یہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، خاص طور پر جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو تیاری پکڑیں، اور اگر آپ تیاری نہیں پکڑتے تو پھر عذاب آپ کی طرف آ سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ جو کے پی میں گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کیا ہے، کیا وہ درست ٹیکل کیا ہے؟ پنجاب میں جو کیا ہے کیا وہ درست ٹیکل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو اس میں کون کون سی کوتاہیاں تھیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ اور آگے جا کے پاکستان کس انداز سے کلائمیٹ چینج اور ماحول سے جڑے مسائل کا سامنا کر سکتا ہے اور اس سے نمٹ سکتا ہے؟ ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے. آداب.